Welcome to my channel, and before watching the video, subscribe and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब से 2020 शुरू हुआ है तब से लेके आज के दिन तक हमसे बहुत सी ऐसी शख्सियात अल्लाह ताला के पास चली गई कि जिनकी फ़हम फरासत, जिनके इल्म की मिसाल नहीं मिलती, जिन्होंने अपने अपने शोबा जात में, ज़िंदगी के मैदान में ऐसी ऐसी खदमात सर अंजाम दी तालीमी लिहाज से और रहनुमाई के लिहाज से कि जिनकी कमी पूरी करनी शायद मुमकिन नहीं है। मेरा ख़्याल है कि ये साल शायद क़यामत से कम नहीं है, क्योंकि हमसे बहुत से ऐसे उस्ताद रुखसत हो गए कि जिनकी बदौलत हम सब ने बहुत रहनुमाई हासिल की। इन शख्सियात में मौलाना तालिब जौहरी, नईमी साहब और अब हाल ही में मेरे जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन साहब हमसे रुखसत हो गए। ये वो नाम है कि जिसने इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए ऐसी मिसाल कायम की अपने काम के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए। उनकी फ़हम फरासत की मिसाल शायद ही मुश्किल मिले। उन्होंने एक ऐसी शख्सियत की मिसाल बनकर दिखा दिया कि जिसको देखकर लोग ये सीख सकते हैं कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या होना चाहिए। जब वो लोगों के साथ मिलते तो इस तरह से सलाम दुआ करते कि मिलने वाला ये समझता कि शायद वो अरसे दराज से उनको जानते हैं। जब वो गुफ्तगू करते तो इतना धीमा और इतना खूबसूरत अंदाज होता कि ऐसे लगता था कि मुंह से फूल झड़ते हैं। जब वो लोगों के साथ मेल जोल करते तो अदब आदाब का इतना खूबसूरती से ख्याल रखते कि ऐसे लगता था कि शायद इससे बेहतरीन मिसाल आज के दौर में हमें नहीं मिल सकती है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि वो ये जान लें कि सैयद मुनव्वर हसन क्या थे। सैयद मुनव्वर हसन एक वली थे, एक दानिश्वर थे, एक ख़तीब थे, एक अदबी रहनुमा थे, एक सियासी रहनुमा थे। 2013 में उन्होंने एक जलसे से ख़िताब करते हुए कहा कि मुझे ज़रदारी और नवाज शरीफ और किसी भी सियासतदान से कोई अदावत नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है कि जो भी इनमें से कोई भी हो, वो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अगर इस मुल्क को चलाएगा, इस रियासत के निज़ाम को चलाएगा, तो हम मनोअन उसका साथ देंगे। सियासत में उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से काम किया और जब उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी। ये इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से थी कि उनका जिस तरह से जो वो कहते थे, उनका किरदार भी उसी तरह से था। जब वो तकरीर किया करते तो ऐसे लगता था कि जैसे अल्फाज अपना मायने का हक़ अदा कर रहे हैं। जुमले ऐसे खूबसूरत अंदाज में बोलते कि लगता कि किसी ने सही तरतीब देकर उनको सिर्फ़ और सिर्फ इस मौजू के लिए लिखा है। वो दुनिया के हर ऐश से वाकिफ़ थे। वो दुनिया की हर आसाइश को हासिल करने की इस्तेदात भी रखते थे, लेकिन वो सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे और उन्होंने सादा ज़िंदगी ही गुजारी। जैसे मैंने पहले कहा कि गुफ्तगू का अंदाज़ इतना खूबसूरत और धीमा था कि ऐसे लगता था कि जैसे लफ्ज़ पानी की सतह पर तैर रहे हों। कोई भी ख़तीब आम तौर पर आप सुने तो इंतहाई जोश और इस तरह से गुफ्तगू करता है, लेकिन वो धीमे अंदाज के साथ गुफ्तगू करते और ऐसी मौसर गुफ्तगू करते कि ऐसे लगता कानों में कोई रस घोलता हुआ चला जाता है। उनकी ज़िंदगी का कोई भी पहलू आप ले लें, चाहे वो औलाद है, बीवी है, शागिर्द उस्ताद का रिश्ता है, ख़तीब का है, अलगर्ज़ की ज़िंदगी के हर रिश्ते में वो इंतहाई खरे और सच्चे साबित हुए। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर इंसान का किरदार मजबूत हो और उसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ हो तो फिर वो एक मिसाली किरदार की सूरत में सामने आ सकता है। हारून रशीद साहब बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा उन्हें इत्तेफाक हुआ मुनव्वर हसन साहब की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का। कहते जब मैंने सलाम फेरा तो मुनव्वर हसन साहब अभी नमाज़ पढ़ रहे थे। कहते मैं हैरान रह गया कि ऐसा डूब कर
اور ایسے محو ہو کر اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہیں اپنے ارد گرد کی بالکل خبر ہی نہ ہو۔ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو لوگ اللہ سے دل سے پیار کرتے ہیں اور اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ اللہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جب منصورہ کی مسجد میں فجر کی اذان ہوتی تو سب سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے۔ انتہائی دھیمے انداز میں لوگوں سے بات کرنے والی یہ شخصیت، ان کے بارے میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا، چونکہ جب بھی کوئی شخصیت سامنے آتی ہے تو دل کرتا ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ضرور ان سے متعارف کروائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جس طرح سے سید منور حسن جیسی جو شخصیات ہیں، ان کے بارے میں ہماری جو نئی نسل ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ہمارے بزرگ کیسے کیسے رہے ہیں اور انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے ان کی زندگی سے جو کہ میں چاہوں گی کہ میں آپ سب سے شیئر کروں۔ بہت انسپائرنگ ہے، اور میں نے جب بھی اس کو پڑھا، جتنی دفعہ پڑھا، جتنی دفعہ سنا، اتنا دفعہ ایمان تازہ ہوا۔ جب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو بیٹی کی شادی پر مہمانوں نے بہت سارے تحفے تحائف دیے اور کافی مہنگے تحفے تحائف دیے، اچھی خاصی تعداد میں وہ تحائف تھے۔ تو سید صاحب نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی یہ تحائف آپ کو منور حسن کی وجہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ملے ہیں یا کہ امیر جماعت اسلامی کی وجہ سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آبویسلی جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی ہونے کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تمام تحائف جو ہیں بیت المال میں جمع کروا دو۔ آپ نے وہ تمام تحائف لیے اور بیت المال میں جمع کروا دیے کہ جن کی مالیت تقریباً 55 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ دراصل یہ ان لوگوں کا شیوا ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی عہدے، دنیاوی نام کو کیش کروانا امپورٹنٹ نہیں ہے، چونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب بھی آپ کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں یا اللہ کی طرف سے آپ کو دنیا میں کوئی منصب ملتا ہے، کوئی عہدہ ملتا ہے، تو ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پر اس سے جو متعلقہ جڑے ہوئے فوائد ہیں، جو بھی ان سے وہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے، وہ روپے پیسے کا فائدہ ہے، وہ تحفے تحائف کا، تو وہ اس سے حاصل کرے۔ لیکن یہ سید منور حسن صاحب کی بڑائی تھی کہ اور ایمان کی مضبوطی تھی کہ انہوں نے ان تمام تحائف پر اپنا حق اس لیے نہیں سمجھا کہ یہ تحائف ان کو اس عہدے کی وجہ سے ملے ہیں جو کہ عہدہ ان کے پاس موجود تھا۔ اس طرح کی مثالیں ہمیں معاشرے میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، اس طرح کے لوگ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے کہ اس سال ہم سے وہ تمام نام دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو واپس اپنے پاس بلاتا جا رہا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو بھی اچھے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت پیار کرتا ہے اور ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سے سید منور حسن جیسی شخصیات جو ہیں وہ دور ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ آج خاص طور پر ان کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا، اور جو دل کے اندر ایک دکھ موجود تھا کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر کسی نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرتے ہیں اور اس کی رضا کو دل سے منون تسلیم کرتے ہیں۔ سو میری دعا ہے اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ سب بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے جتنے بھی ہم لوگ ہیں۔ میں کسی بھی سیکٹ کی بات نہیں کرتی، کسی بھی فرقے کی بات نہیں کرتی کہ ہم کسی ایک فرقے کو ڈسکس کر رہے ہیں، میں ایک شخصیت کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس لیے یہ بات واضح کر دی کہ ہرگز بھی آپ میں سے کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف جو ہے کسی خاص فرقے کے لیے آج میں نے یہ پروگرام کیا۔ میرا مقصد ان تمام شخصیات کے لیے ہے کہ جن کی ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، جنہوں نے لوگوں کا احساس کیا، لوگوں کی رہنمائی کی اور انہیں اللہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ تو سید منور حسن بھی ان شخصیات میں سے ایک نام ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سید منور حسن صاحب کے گھرانے کے جو دکھ ہے اس میں شامل ہو سکیں اور کوشش کریں، پھر سے ایک عہد کریں اور اپنی جو نئی نسل ہے اس کو یہ بتائیں
کہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی طرح بننے کی کوشش کرنا ہے. جو علم انہوں نے حاصل کیا، جو کرداری خوبیاں انہوں نے حاصل کی، جو کرداری اوصاف ان کی شخصیت کے اندر موجود تھے، ان اوصاف کی طرح اوصاف ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے، اصل میں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو بزرگان دین ہیں ان کا پیغام، اور جنہوں نے ہماری سیاست میں، اس ملک کی سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا، جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کام کیا، ہم ان کی خدمات کو آگے پہنچا سکیں. اور چونکہ آج ایک دکھ بھرا دن ہے جب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو ان کی یاد تازہ کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تھینک یو ویری مچ.